بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی جو حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے گھریلو نعوذ باللہ نچاکی کشیدگی ہو گئی تھی، اور نعوذ باللہ ان کا جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس لیے یہ شام چلی گئی، اور انہوں نے اس بات کو اس پہ رائے میں کیا کہ جس طرح نعوذ باللہ استغفر اللہ یزید تو بہت بڑا محب اہل بیت تھا، بہت بڑا محب اہل بیت تھا نعوذ باللہ، اس لیے یہ مدینہ واپس آ کر دوبارہ اپنی خوشی سے شام میں چلی گئی، کیونکہ وہاں پہ یزید کی حکومت تھی اور وہ بہت احترام اور عزت دیتا تھا سادات کرام نعوذ باللہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو مدفن ہے قبر شریف ہے وہ کہاں پہ؟ قبر شریف دیکھیں بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ قبر شریف بقیع ہی میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، بقیع میں کس جگہ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو مشہور معروف ہے وہ شام میں، مشہور معروف شام میں ہے، اور ایک اور یہ قول بھی ہے کہ ان کا قبر شریف کہاں پر، شاید یہ کٹ گئے بھائی، قبر شریف بقیع میں۔ اچھا یہ وہاں پہ کیسے ان کا انتقال ہوا تھا، وہاں پہ کیسے گئے تھے؟ تو یہ ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں، یہ یزید کے بعد ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں ان کے شوہر کا وہاں پہ کاروبار تھا، باغ تھا شاید، ٹھیک ہے نا، اور بعض روایات احادیث میں یہ ملتا ہے، اخبار میں یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں مدینے میں کوئی قحطی بھی آئی، تو ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر وہاں پر ان کا کوئی باغ تھا شام کے علاقے میں، تو وہاں پہ وہ اپنے مدینے میں قحطی بھی آیا اس لیے وہ گئے تھے وہاں پر، تو ان کا انتقال وہاں پہ ہو گیا تھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ تو ان کے جو وفات ہے یہ کہنا کہ یہ یزید کے دور میں ہوا ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اور پھر یہ اگر کوئی آپ نے کسی عالم کا حوالہ دیا کہ اس نے کہا ہے کہ یہ یزید سے بڑے اچھے تعلقات تھے لوگوں کے اس لیے گئے تھے، تو وہ دلیل مانگتا ہے نا عالم کے ادعا سے، کہ میں ابھی ادعا کروں کہ بھئی صدر پاکستان میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا، یا میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے میرا فالوور ہیں، فین ہے، تو یہ اس طرح ادعا سے تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتا نا، بالخصوص جب شیعوں سے بات کیا جاتا ہے، شیعوں پہ کے لیے دلیل لایا جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا ان کو چاہیے کوئی ایسا حوالہ دے دے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ممبروں سے بہت کچھ کہا جاتا ہے، ممبروں سے بلا دلیل سب کچھ بولا جاتا ہے، سب کچھ کہا جاتا ہے، اور سب لوگ سنتے بھی ہیں، واہ بھی کرتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں۔ فریقین کا بھی یہی طریقہ کار ہے، شیعوں کا بھی اور مخالفین کا۔ جہاں تک یزید ملعون کا تعلق ہے تو اس کا کافر ہونا شیعوں کے نزدیک بالکل ثابت ہے، وہ تو اہل بیت علیہ السلام کا ان کا پہ لعنت اور اس نے جو ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اس پہ تو یعنی وہ کوئی نزاع ہے ہی نہیں، کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں۔